السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم غزوہ خندق کے ایک بہت ہی اہم پہلو پر گفتگو کریں گے۔ اصل میں اس غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے مسلمان خواتین کو ایک محفوظ مقام پر، جو مدینے کی مسلمانوں کی بستی کے پیچھے کے حصے میں تھا، ایک بڑا مکان تھا جو محفوظ تھا، اس کے لیے بعض دفعہ لٹریچر میں قلعہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ باقاعدہ اس طرح کا قلعہ تو نہیں تھا جیسا کہ عام طور پہ فوجی چھاونیوں کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال کافی مضبوط اور بہت ہی محفوظ وہ مقام تھا۔ تو اس میں تمام خواتین کو حفاظت کے نقطۂ نظر سے جمع کر دیا گیا تھا۔ اس میں ایک کمی یہ تھی کہ مدینے کی عام آبادی کے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ یہودیوں کی جو بستی تھی، یہودیوں کے جو مکانات تھے، ان کے خاصا قریب ہو گیا تھا۔ تو اس طرف سے مسلمانوں کو اکثر فکر رہتی تھی اس جنگ کے زمانے میں کہ ان پر کوئی حملہ نہ کر دیا جائے۔ چند لوگوں کو اس پر پہرے داری کے طور پر بھی مردوں کو رکھا گیا تھا، اور عورتیں بھی اس میں پہرے داری کر رہی تھیں۔ ان پہرے داروں میں، خواتین کے پہرے داروں میں حضرت صفیہ کا نام بطور خاص آتا ہے، ایک واقعے کے تعلق سے خاص طور سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بنو قریظہ کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے انہوں نے عہد تو کر رکھا تھا امن کا، لیکن ان کی نیت صحیح نہیں تھی۔ چنانچہ جب بنو نذیر نے مدینے کے خلاف لوگوں کو جنگ کرنے پر ابھارا، تو بنو نذیر کے لوگ بنو قریظہ کے یہاں بھی آئے، ان سے بھی انہوں نے بات چیت کی، اور کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ بنو قریظہ نے مکے کے قریش سے بھی اس سلسلے میں ساز باز کی، اور خیبر کے یہودیوں سے بھی کی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اس طرح کے وعدے وعید ہوئے کہ جب فوجیں چڑھ کر کے مدینے پر آئیں گی تو اس وقت ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ساتھ میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے تمہارے۔ یہ معاہدہ انہوں نے خاموشی کے ساتھ کیا، حالانکہ وہ اس معاہدے پہ قائم نہیں رہے، ان کی مدد نہیں کی انہوں نے، لیکن کم از کم یہ احساس ضرور ان کو ہوا کہ کسی طرح سے اس مکان میں جس میں خواتین ٹھہری ہوئی ہیں، وہاں پر کچھ شر انگیزی کی جائے تاکہ مسلمانوں کی توجہ اس طرف زیادہ ہو جائے، اور اس کا فائدہ ان فوجوں کو ہو جو فوجیں خندق کے سامنے باہر کفار کی جمع ہیں۔ تو اس نظریے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح موقع مل جائے تو ہم خواتین کے اس مسکن پر حملہ کریں۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک شخص کو متعین کیا کہ وہ رات کی خاموشی میں اس مسکن کی طرف جائے
اور معائنہ کرے کہ معلوم کرنے کی کوشش کرے جاسوسی کے انداز میں، خفیہ انداز میں، کہ اس مسکن میں عورتوں کے ساتھ مردوں کے محافظ دستے ہیں یا نہیں ہیں۔ جس وقت وہ شخص یہ چیک کرنے کے لیے آیا، تلاش کی، اس نے جستجو کی اس مکان کے آس پاس آ کر، ظاہر ہے وہ رات کا وقت تھا، حضرت صفیہ وہاں پہرا دے رہی تھیں بالا خانے پر۔ انہوں نے جب اس شخص کو دیکھا اور کچھ مشکوک محسوس کیا اس کو انہوں نے، تو وہاں حضرت حسان جو شاعر اسلام تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے قصیدے بے انتہا وہ کہتے تھے اور آپ کو سنایا کرتے تھے، ان سے جا کر حضرت صفیہ نے کہا کہ تم کسی طرح موقع نکال کر کے اس شخص کو جا کے مار دو۔ لیکن حضرت حسان بے انتہا بیمار تھے، اس زمانے میں بخار کی شدت بھی تھی، اور اس کے علاوہ بھی ایک مستقل عارضہ ان کو کمزوری کا، گھبراہٹ کا رہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ حضرت حسان وہ شخصیت ہیں، وہ بڑی شخصیت ہیں صحابہ کرام میں، جو جنگ بدر میں بھی شامل تھے، جنگ احد میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصیدے بھی آپ کی شان میں کہا کرتے تھے، کفار کے منہ توڑ جواب بھی دیا کرتے تھے، جو کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہتے تھے اور سناتے پھرتے تھے، اس کا بھی منہ توڑ جواب آپ دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو آپ مسجد میں اپنے یہ قصیدے کے اشعار سنایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرمائش کر کے یہ اشعار سنا کرتے تھے۔ اور بعض احادیث میں یہاں تک بات آتی ہے کہ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا، حسان سنائے جاؤ، سنائے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان، حسان سنائے جاؤ۔ تو اس قدر آپ کو حضرت حسان سے محبت تھی۔ ایک موقع پر آپ کے اشعار سن کر کے آپ نے حضرت حسان کو ایک چادر تحفتاً عطا کی۔ غرض یہ کہ حضرت حسان ایک ایسی شخصیت تھے جو جنگ میں بھی حصے لے چکے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار بھی خوب کہتے تھے، اور بڑے زوردار اشعار کہتے تھے۔ لیکن اس دور میں جبکہ یہ جنگ ہو رہی تھی، جنگ خندق، آپ کے اوپر اس قدر نقاہت، اس قدر کمزوری طاری تھی، بخار کی شدت کی وجہ سے بھی، اور دیرینہ بیماری جو آپ کو اعصابی بیماری تھی وہ بھی عود کر آئی ہوئی تھی، تو آپ وہاں اس کو مارنے کے لیے نہ جا سکے۔ تو مجبوراً حضرت صفیہ نے ہمت کی اور خیمے کی ایک میخ لے کر کے، لکڑی کی بڑی سی چوبی میخ لے کر کے نیچے اتری اور باہر نکلی۔ باہر نکل کے موقع دیکھ کر کے اس کے سر میں اتنی زور سے انہوں نے وہ مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے آ کر کے پھر کہا کہ میں اس کو زخمی کر آئی ہوں، اب تم جا کر کے اس کا سر قلم کر دو۔ تو حضرت حسان نے کہا کہ اگر میں اس قابل ہوتا تو یہاں زنان خانے میں کیوں ہوتا، میدان کارزار میں ہوتا۔
چنانچہ حضرت صفیہ پھر خنجر لے کے گئیں اور اس کا سر قلم کر کے لے کر کے اوپر آئیں اور لمبا ہاتھ کر کے اس کے سر کو انہوں نے نیچے پھینکا، اس انداز سے کہ اگر کوئی شخص بنو قریظہ کی طرف سے آئے دوسرا تو وہ دور ہی سے سر کو دیکھے اور اندازہ کرے کہ ہاں ہم چوکس ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا بھی، جب یہ شخص جو پہلا پہنچا ہوا تھا وہاں واپس نہیں پہنچا، دیر لگی اس کے پہنچنے میں، تو دوسرے شخص کو بھیجا گیا کہ ذرا دیکھ کر کے آؤ کیا معاملہ ہے۔ تو اس نے جا کر خبر دی کہ اس کو تو قتل کر دیا گیا ہے، اس کا سر جو ہے باہر پھینک دیا گیا ہے۔ تو سب کو یہ گمان یقین ہو گیا، یقینی بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ اندر اس مکان میں صرف عورتیں نہیں ہیں بلکہ مرد بھی موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ خطرہ جو خواتین کو پریشان کر کے یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے بنو قریظہ، وہ خطرہ ٹلا اور حضرت صفیہ کی بہادری اور ان کا یہ بڑا کارنامہ تمام مسلم خواتین کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ تو یہ ایک ایسا عمل تھا ان لوگوں کا جس سے واضح طور پہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھی نہیں ہیں۔ ان کا ایک آدمی خود پکڑا گیا، مشکوک حالات میں اس کو دیکھا گیا اور قتل بھی کر دیا گیا، پہچانا گیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ بنو قریظہ در پردہ کچھ چال چل رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور یہی چیز آگے چل کے جس کا قصہ ہم بعد میں بیان کریں گے موجب بنی اس بات کی کہ بنو قریظہ سے ان کو اس عمل کی، اس فعل کی، اس بددیانتی کی، اس دغابازی کی سزا دی جائے، اور یہ سزا ان کو پھر بعد میں دی گئی۔ جب یہ جنگ ختم ہو گئی، جنگ خندق کی آگ جب ٹھنڈی ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی قبیلے کے قلعے کو محاصرہ لیا، اور اس کے بعد جو نتیجہ اس کا نکلا وہ انشاءاللہ آگے قسطوں میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم